آسٹریلیا سے میرے دوست اور پازیٹو پاکستان کے نائب صدر ڈاکٹر کامران اکرم آئے. ان سے گپ شپ ہوئی. آسٹریلوی لوگوں کی عادات و اطوار کے بارے میں ان سے پوچھا تو ان گوروں کی ایک بات اچھی لگی. کامران کا کہنا تھا کہ وہاں ایک الیکٹریشین یا پلمبر اگر آپ کے گھر کام کرنے آئے گا تو بہت اچھے طریقے سے کام کرے گا اور جانے سے پہلے اس ساری جگہ کو ایسے اچھے طریقے سے صاف کرے گا کہ بعد میں لگے گا ہی نہیں کہ یہاں مرمت وغیرہ کا کوئی کام ہوا ہے. یعنی ہر کام کو بحسن و خوبی سر انجام دینا، یہ ہے کامیابی کا راز. جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ کا کام جوتا پالش کرنا ہو تو سمجھو کہ آپ نے اسے ایسے پالش کرنا ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی دوسرا شخص اتنا اچھا پالش کر کے آپ کا مقابلہ ہی نہ کر سکے. اسی حوالے سے ایک تحریر نظر سے گزری. کسی اللہ کے بندے نے لکھا ہے کہ آپ نے کبھی دوسروں کے لیے سیب کاٹے ہیں؟ کچھ لوگ سیب سادہ طریقے سے کاٹ کر سامنے رکھ دیتے ہیں. کچھ لوگ سیب کاٹنے کے دوران ان کے بیج والے حصے کو بھی علیحدہ کر دیتے ہیں. اس بیج کو علیحدہ کرنے میں کچھ سیکنڈ زیادہ لگتے ہیں لیکن کھانے والے کو اطمینان ملتا ہے اور وہ زیادہ مزے سے سیب کھا لیتا ہے. اسی کو نفاست کہتے ہیں. پھر ان صاحب نے ایک اور مثال دی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کبھی ہاف فرائی انڈا بنایا ہے؟ کچھ لوگ ہاف فرائی انڈا عام طریقے سے بناتے ہیں جبکہ ہاف فرائی انڈا بنانے کے لیے آگ نسبتاً کم رکھی جاتی ہے تاکہ زردی کچی رہے لیکن سفیدی پوری طرح پک جائے. ہاف فرائی انڈے کو پلٹایا بھی نہیں جاتا، صرف ڈھکن کے ذریعے دم دیا جاتا ہے اور آئل اور مکھن وغیرہ کم استعمال کیا جاتا ہے. ایسے طریقے سے بہت کم لوگ انڈا بناتے ہیں. اصلی طریقے اور روایتی طریقے میں صرف تکنیک کا فرق ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکنڈ زیادہ لگ جائیں. اسی کو نفاست کہتے ہیں. پھر ان صاحب نے لکھا ہے کہ میرے کام میں سٹین لیس سٹیل کے پائپ استعمال ہوتے ہیں. یہ 20 فٹ لمبے ہوتے ہیں جن کو کاٹنا پڑتا ہے. میں اس کو مزدوری پر باہر سے ہی کٹواتا ہوں. ایک بندے سے ڈسک کٹر مشین سے پائپ کٹوائے. اس نے مزدوری طے ہونے کے بعد پائپ کاٹنا شروع کیے لیکن اس میں دو مسئلے آ رہے تھے. ایک تو پائپ کے سائز میں سوتر تک کا فرق آ رہا تھا اور دوسرا پائپ کے کاٹنے کے بعد اس کے کناروں پر سٹیل کی باریک بر آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہونے کا شدید اندیشہ رہتا ہے اور اس کاریگر نے اس کو صاف نہیں کیا. اگلی دفعہ ایک اور کاریگر سے اتنی ہی مزدوری پر کام کروایا. اس نے اطمینان سے پہلے اڈا سیٹ کیا اور پیچھلے والے کاریگر سے کچھ زیادہ وقت لگا کر پائپ کاٹا. ایک پائپ میں تقریباً 20 سیکنڈ زیادہ لگائے اور کاٹنے کے بعد اس نے پائپ کے کناروں کو اطمینان سے ڈسک کے ساتھ ہی رگڑ دیا تاکہ بر ختم ہو جائے. پھر وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے والے کے پاس دوبارہ کبھی نہیں گیا بلکہ اب دوسرے والے سے ہی اپنا کام کرواتا ہوں. اسی کو نفاست کہتے ہیں. کام میں نفاست صرف اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے کام سے مخلص ہوں گے اور شوق سے کریں گے. پوری دنیا میں سب سے نفیس اور اچھا کام کرنے والی قوم جاپان کی ہے. جس چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہوگا وہ کبھی گھٹیا نہیں ہو سکتی. ایک ہی چیز کے ریٹ مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے معیار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ادھر کی سب سے ہلکی کمپنی بھی گھٹیا چیز نہیں بناتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے کام سے مخلص ہیں، اپنے گاہک سے مخلص ہیں. کیا ہم اپنے کام سے مخلص ہیں؟ جو لوگ انڈسٹری کا کام سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکثر بنی ہوئی چیزیں عالمی معیار کی نہیں ہوتی. اگر کسی چیز کا آرڈر آ بھی جائے تو دوسری تیسری دفعہ میں معیار پر سمجھوتے کی وجہ سے آرڈر بند ہو جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں شروع سے ہی سکھائی جاتی، ہماری تربیت کا حصہ ہوتی، ہمارے گھروں سکولوں میں اس کو سکھانے کا رواج ہوتا کہ ہم اپنے کام سے مخلص ہو جائیں. ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کا یہی راز ہے. اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہماری تنظیم پازیٹو پاکستان دبئی کی ایک مایہ ناز کمپنی آئی ٹی ایمپائر کے اشتراک سے نوجوانوں کو روزگار کمانے کی تربیت دینے کے ایک پروجیکٹ کا آغاز کر رہی ہے جس کے تحت نوجوانوں کو آئی ٹی، فری لانسنگ، سافٹ سکلز، سی وی لکھنے،
इंटरव्यू की तैयारी, कारोबार के असूल सिखाने के साथ साथ उनकी सीरत और किरदार साजी पर भी काम किया जाएगा, ताकि वो एक बाकिरदार और जिम्मेदार शहरी बनकर बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल हो सकें। इस हवाले से मेरी तमाम दर्दमंद पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि दरमे कदमे सुखने इस कारे खैर में हमारे दस्तो बाजू बने। राब्ते के लिए नंबर इस वीडियो पर दिया गया है। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।